آج دنیا کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکی اور روسی صدور کے مابین یوکرین کا تنازع زیر بحث آئے گا۔ یہاں پہ ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ ایک علامتی طور پہ کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ جو ایجنڈا ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے۔ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم یورپین یونین کے ساتھ مل کے پھر روس سے جنگ جاری رکھیں گے۔ یہ اشارہ لگ رہا ہے۔ ممکنہ طور پر جنگ بندی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد شفیق بٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں ثقلین امام صاحب۔ آج کا دن نہایت اہم ہے۔ آج دنیا کے دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات الاسکا میں ہونے جا رہی ہے۔ امریکی اور روسی صدور کے مابین یوکرین کا تنازع زیر بحث آئے گا اور ممکنہ طور پر جنگ بندی کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ دونوں صدور ایک دوسرے کے سامنے اپنا اپنا موقف رکھیں گے۔ جی ثقلین صاحب، پہلے تو یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ اور روس کے مابین کشیدگی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اب اچانک کیا ہوا ہے کہ ٹرمپ اور پوٹن نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا کے ان دونوں بڑوں کی ملاقات سے دنیا کو کیا حاصل ہوگا؟ کشیدگی بڑھے گی یا لڑائیاں ختم ہوں گی اور رفتہ رفتہ امن بحال ہو جائے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سجاد، یہ آج دونوں جو ملاقات کر رہے ہیں یہ الاسکا امریکہ کی 49 اسٹیٹ ہے، یعنی 49ویں ریاست جو تھی امریکہ کی، یہ بنی تھی، ریاست بنی تھی یہ 1959 میں۔ تو اس میں یہ پرانی طور پہ روس کا حصہ تھا جو پچھلی صدی کے وسط میں امریکہ کے ایک وزیر خزانہ تھے، انہوں نے خرید لیا تھا $7.5 ملین میں۔ تو اس لحاظ سے یہ روس کا ایک اپنا ثقافتی ایک ورثہ ہے اور امریکہ کی اب ظاہر اب یہ ان کی اپنا ایک ریاست ہے۔ تو یہاں پہ ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ ایک علامتی طور پہ کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو کہ روس اور امریکہ کا جو ثقافتی اور تاریخی ورثہ ہے وہ یہاں پر ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو اوپر شمالی قطبی علاقوں میں جو ایک نئے راستے بن رہے ہیں اس کی طرف بھی ایک نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں اب یہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ آج جو ملاقات ہوگی وہاں پہ ایک ایلمنڈورف رچرڈسن جوائنٹ بیس ہے، ملٹری بیس ہے، امریکہ کا فوجی اڈہ ہے جہاں پہ ان کی ایئر فورس ہے اور ان کی آرمی ہے، ان کا ایک جوائنٹ بیس ہے۔ وہاں پر ان کی اس کے اندر اس کے احاطے میں ان کی ملاقات ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک سینسیٹیو ملاقات ہے، اس میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہیں دونوں کے دونوں۔ تو اس فوجی اڈے پہ ملاقات ہوگی۔ اب اس میں بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو نیٹو کے مسائل ہیں اور روس کے جو مسائل ہیں اور خود یوکرین کے، اس کے بارے میں انہوں نے بیسکلی جو ایجنڈا ہے وہ یوکرین کی جنگ ہے۔ اور ظاہر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ اگر بات آگے بڑھتی مثبت بڑھتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اکنامک کوآپریشن کی بھی بات کریں، انویسٹمنٹس کی بھی بات کریں، تجارت کی بھی بات کریں اگر یہ مثبت بنتی ہے۔ اور اگر یہ مثبت نہیں بنتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپنی طرف سے دھمکی کل دی تھی ایک بیان میں کہ اگر پوٹن جو ہے وہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے ہیں، جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یعنی بڑے برے حالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو مذاکرات کے بعد امکانات دونوں طرح کے ہوتے ہیں، لیکن خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جو ملاقات ہے اس میں 25% ہے ناکامی کے، یعنی انہوں نے خود کہا کہ 75% کامیابی کے امکانات ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس ملاقات کو ایک مثبت فضا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا شاہ جی، مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا دو دیوانوں کی آپسی کشمکش کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف خاموش دیوانہ ہے یعنی پوٹن، یہ کم گفتاری پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باتونی دیوانہ ہے۔ حالانکہ دانش مندوں نے کہا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، لیکن یہ کوئی دیوانگی ان کی کبھی ختم بھی ہوگی کہ نہیں؟ بہت سارے دعوے کرتے ہیں اور پھر ان دعووں میں کئی دفعہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آؤٹ کم آپ دیکھتے ہیں کہ آج ان کے درمیان کوئی امن ہو پائے گا، کوئی دیوانگی کچھ کم ہو پائے گی، دنیا کو کچھ سکون ملے گا؟ ایک تو یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ پوٹن کم بولتے ہیں۔ پوٹن جب بولتے ہیں تو 2 گھنٹے تک بول سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے اتنی دیر تک نہیں بول سکتے۔ لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کا پورا میڈیا، دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں یا دنیا بھر میں جو میڈیا ہے وہ مغربی میڈیا ڈومینیٹ کر رہا ہے۔
وہ میڈیا جو روس کا میڈیا ہے، مثلا آپ نے اب تک مجھے بتائیں کتنے رشین چینل سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے، جبکہ آپ ہر وقت امریکی چینلز دیکھ رہے ہیں، یا امریکی چینلز دیکھ رہے ہیں یا ایسے پاکستانی چینلز دیکھ رہے ہیں جو امریکی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ بول رہے ہیں. پھر ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب اس وقت وہ امریکہ کے صدر ہے، اور امریکہ جو ہے دنیا کی اس وقت واحد طاقت ہے، یونیپولر ورلڈ ہے. تو ان کی بیانات کو ان کی حیثیت کی وجہ سے اور مغربی میڈیا کی ایک مونوپلی کی وجہ سے ان کے بیانات زیادہ ہم سنتے ہیں، اس کی گونج بھی بہت سنتے ہیں. لیکن جو لوگ جانتے ہیں حقائق کو کہ ولادیمیر پوٹین جو ہے، جو روس کے صدر ہیں، وہ تو 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور جو یعنی ان کے متعلق بالکل وہی حالات ہے جو ہیوگو شاویز جو کبھی وینزویلا کے تھے، وہ بھی انہوں نے تو یونائٹڈ نیشنز میں آ کے بھی کوئی 4 گھنٹے کی اسپیچ کر دی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پیوٹن جو اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ آ رہے ہیں. تو پیوٹن صاحب نے مطلب ایک بڑی واضح یعنی جو نقطہ ہے ان کا، وہ ایک تو یوکرین کے معاملے میں چاہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی بات ہو اور ایسا ہو جس میں روس کے موقف کو تسلیم کیا جائے. پھر وہ یہ بھی چاہ رہے کہ جو روس کے اوپر سینکشنز رہی ہیں وہ سینکشنز ختم ہو، ایک دم سے نہ ہو چاہے، لیکن گریجولی ہو، اور اس کو ایک فریم ورک طے کیا جائے. لیکن پیوٹن کے سامنے جو نان نیگوشیبل چیزیں جو ہیں ان میں ایک ہے کہ جو کرائمیا کو جو اس نے 2014 پہ جب قبضہ کیا تھا کرائمیا پہ، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کرائمیا تاریخی طور پر یعنی جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو کرائمیا جو تھا وہ یوکرین کا حصہ تھا، لیکن کرائمیا جو تھا وہ اصل میں روس کا حصہ تھا. جو کیا کہتے ہیں خروشیف جو تھے روس کے ایک سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے 1950 کی دہائی میں کرائمیا کا جو حصہ ہے یہ یوکرین کے حوالے کر دیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روسی ہے، یہاں پہ روس بولنے والے لوگ ہیں، اور بلکہ یوکرین کے اندر جتنے بھی روسی بولنے والے علاقے جو ہیں جہاں پہ روسی بولنے والی آبادی ہے، جس پہ دونباس ہے، لوہانسک ہے، خرسین ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ روس کے پاس رہیں گے، جن پہ اس وقت انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہوا ہے. جو نان نیگوشیبل اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈی ملٹرائزیشن وہ جو چاہتا ہے، یعنی کہ روس کی سرحد کے پاس جو یوکرین کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ملٹری ڈپلائمنٹ نہیں ہوگی یوکرین کی طرف سے. اور پھر یہ کہ آخر میں بڑی ایک اہم، عام طور پہ جب جنگ بندیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ ان جنگوں کے نتیجے میں جو الزامات لگے ہیں وار کرائمز پہ، اس کے مقدمات نہیں چلیں گے. یہ نان نیگوشیبل پوائنٹس ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو بڑا اہم جو ایجنڈا ہے وہ ایک تو چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ یہاں پہ سیز فائر ہو، جبکہ پیوٹن فوری طور پہ سیز فائر نہیں چاہ رہے، بلکہ فوری طور پہ تو یہ نہیں ہو سکتا وہ راضی بھی ہو جائیں جنگ بندی کے لیے، لیکن وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا پیوٹن کو، کیونکہ اس وقت روسی فوجیں کامیابی حاصل کر رہی ہیں اور جو یوکرین کی فوج ہے وہ تقریباً کولیپس ہونے کے قریب ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے پیوٹن کی یہ جنگ بندی ہو جائے اور پھر ان کو دوبارہ مخالف کو یعنی یوکرین کو یا نیٹو کے ممالک یا یورپین یونین کو ایک وقت مل جائے دوبارہ سے اپنے فوجوں کو منظم کرنے کا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح جنگ بندی کرائی جائے. پھر یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ معاہدہ ہو جس میں یوکرین کے جو صدر ہیں زیلنسکی، ان کو بھی شامل کیا جائے. تو فی الحال تو یہ صرف 2 بڑوں کے درمیان، جیسا آپ نے کہا، یہ ملاقات ہو رہی ہے. زیلنسکی اس میں موجود نہیں ہے. زیلنسکی اس وقت برطانیہ آئے ہوئے ہیں، کیئر سٹارمر جو وزیر اعظم برطانیہ کے، ان سے ملنے. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم یورپین یونین کے ساتھ مل کے پھر روس سے جنگ جاری رکھیں گے. یہ اشارہ لگ رہا ہے. اچھا، پھر ظاہر ہے اس میں ایک اور بھی ہے کہ وہ ان کی خواہش امریکہ کی یعنی امریکی صدر کی ہے کہ روس جو ہے وہ اس یوکرین کے جنگ زدہ علاقے سے اپنی فوجیں کم کرے. پھر وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ایسا بزنس ہو سکتا ہے روس کے ساتھ، اس میں اپرچونٹیز ایکسپلور کی جائیں. اب یہ سب ان کے ذہن میں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک کامیابی نظر آئے. ابھی تک وہ دیکھیں، وہ خود ہی اپنی تعریفیں ہر جگہ کیے جا رہے ہیں. دنیا نہیں مان رہی کہ انہوں نے کوئی جنگیں بند کرائی ہیں نہیں کرائی ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ جنگیں بند کرانے میں ماہر ہیں اور بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں اور ان کو نوبل پرائز ملے. تو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کے بعد ان کی تعریف ہو، اور جب یہ یہاں پہ مذاکرات ہوں الاسکا میں، تو الاسکا کے مذاکرات کے نتیجے میں
फोटो इस तरह की बनेंगे या इमेजेस ऐसे बने कि जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और प्यूटिन ने उनकी बात मान ली है। सकलैन साहब देखिए, जो बातें आपने जिस तरह से तज्जिया किया तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल तो उससे वाज़े होकर सामने आती है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही कि जब दोनों के पास नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स हैं, उस सूरत में तो कोई फिर मुसालियत की राह निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। मतलब यानी अभी तक हम ये देखते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन के काबज़शुदा इलाकों को छोड़ने पे राज़ी नहीं है, जबकि ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि रशिया उन तमाम इलाकों को छोड़ दे। फिर दूसरी जानिब ये है कि नेटो वहाँ से विड्रॉ करे, ये तकाज़ा है रशिया का और बिल्कुल फेयर तकाज़ा है जैसा कि आपने कहा। तो ये फिर कैसे नतीजा खेज़ होगी ये मुलाकात? हालांकि ये बड़ी अहम मुलाकात है और अल्लाह करे कि इससे अमन हो जाए, लेकिन आपकी बातें सुन के या आपके पॉइंट सुन के लगता तो नहीं है कि कोई बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई देती है। आपको कुछ उम्मीद है इसमें बर्फ़ पिघलने की? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो ये है कि रूस इस वक्त कामयाब जंग लड़ रहा है। तो जब रूस कामयाब है तो इसमें ख़तरा ये है यूरोपियन यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए भी कि रूस इतनी ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर ले कि वो आधे से भी ज़्यादा यूक्रेन पर कब्ज़ा कर ले। यानी यूक्रेन का जो अब तक एक्सेस है समंदर तक, ब्लैक सी तक, वो ओडिशा की सी पोर्ट है। तो ओडिशा की जो सी पोर्ट है, अगर वहाँ उस पर भी कब्ज़ा कर लेता है रूस, जो कि यूक्रेन के जनूब में है, और ब्लैक सी यानी बहरे असवद जिसको कहते हैं हम, उस तक अगर वो पहुंच जाता है और वहाँ भी कब्ज़ा कर लेता है तो फिर समझे कि यूक्रेन मुस्तकिल तौर पे एक महदूद और बहुत ही गैर मौसर मुल्क बन के रह जाएगा। तो अब उसको बचाना भी है। तो अब रूस के पास तो सीधी सादी का ऑप्शन है कि अगर हम जंग बंद करते हैं तो हमारी शराइत मानो, और जबकि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन या नेटो के पास ऑप्शन ये है कि जंग अगर बंद करानी तो जिस इलाके पे रूस ने कब्ज़ा कर लिया है ये रूस को का तस्लीम किया जाए। तो उस लिहाज से रूस का दावा तारीख़ी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन जो मौजूदा क़वानीन हैं उनमें ये मुतनाज़ है। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे वादा खिलाफ़ी दोनों तरफ से हुई, ख़ास तौर पे नेटो की तरफ से, कि जबकि अमेरिका ने वादा किया था जब ये क्या कहते हैं येल्टसिन के ज़माने में सोवियत यूनियन टूट कर रशियन फेडरेशन बनता है, तो येल्टसिन सदर थे। तो येल्टसिन के ज़माने में रोनाल्ड रेगन और उनके दूसरे साथियों ने, बाद के में जॉर्ज बुश ने भी ये वादा किया था कि हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो की, और ये 94-95 तक चलता रहा। लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा हॉलैंड में बना नेटो और रोमानिया में बना, चेक, इस तरह की जो, और फिर आपको याद होगा कि एक वो ये यूगोस्लाविया की जो पूरी रियासत टूटी थी तो उस वक्त एक जंग हुई थी, बड़ा कुछ हुआ था, अमेरिका ने हमले भी किए थे। तो ये सारी बातों के नतीजे में जो रूस के साथ वादे किए गए थे सोवियत यूनियन टूटने के बाद के दौर में, वो पूरे नहीं किए गए। तो अब उसके जवाब में रूस सब्र करता रहा, लड़ता रहा, निगोसिएशन चलती रही, और बिल आखिर जब यूक्रेन की न्यूट्रल हैसियत को ख़त्म किया गया, आपको याद है कि पिंक रेवोल्यूशन आया था 2014 से पहले, तो उस वक्त फिर रूस ने कहा कि अब क्योंकि यूक्रेन की न्यूट्रल हैसियत ख़त्म हो गई तो लिहाजा उन्होंने क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि रूस की लिए क्राइमिया जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, ये जगह जो है, क्योंकि ये उसको ब्लैक सी में बहुत बड़ी एक्सेस देती है। वरना रूस का जो समंदर से राब्ता जो सिर्फ नॉर्थ की तरफ से रह जाता है, तो इसका मतलब रूस का ज़मीनी राब्ता बाकी दुनिया से जो है या समुद्री रास्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के जो नॉन निगोशिएबल चीज़ है ना, उनमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि साडा बाबा उतने नज़र आना चाहिए, यानी हमें कामयाबी मिली है। तो मेरा ख्याल है कि व्लादिमीर पुतिन उनकी इस ईगो को सेटिस्फाई कर देंगे, तो इसलिए कामयाबी के इम्कानात हैं। फौरी तौर पर जंगबंदी शायद ना हो, लेकिन कामयाबी के इम्कानात हैं, क्योंकि ये जो पहली मुलाकात आज हो रही है इसको पहली मुलाकात कहा गया। अभी अगली मुलाकात और भी होने के इम्कानात है जो कि बयानात आए हैं सारे। मिसाल में अपने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आज की मुलाकात होती तो हम अगली मुलाकात का रास्ता हमवार करेंगे, उसका फ्रेमवर्क तय करेंगे, और फिर शायद ज़ेलेंस्की को भी ले आए बीच में, ये ट्राइलेटरल गुफ्तगू हो जाए। अच्छा सकलैन साहब, जो आपने तो दोनों सिचुएशंस इस वक्त बता दी ना कि इनके ये नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स हैं और रशिया के और अमेरिका के अपनी अपनी जगह पे जो नॉन निगोशिएबल पॉइंट्स हैं। अब ज़ेलेंस्की की भी तो इसके अंदर एक हैसियत है। अब ज़ेलेंस्की ये डिमांड कर रहे हैं अभी रिसेंटली कि मेरी पुतिन से 1-on-1 मुलाकात कराई जाए और हम मामलात आपस में तय करेंगे। बात यह है कि अभी पिछले दिनों हमने ये खबरें पढ़ी कि अमेरिका ने अपनी आबदोज़ें जो हैं, जो एटमी आबदोज़ें थीं, वो रशिया के अगेंस्ट डिफेंस के लिए मुतय्यन कर दी।
پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیک، 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیک، اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. کہیں سے یورپ معاملات کو خراب کر دیتا ہے تو کہیں سے زیلنسکی معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے اوور آل معاملات کو دیکھا جائے تو رشیا کی ایک اکنامک ناکہ بندی بھی کر رہا ہے امریکہ. یعنی ابھی جو انڈیا کو، ہمارے ہمسائے کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر رشیا سے تیل خریدنا بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، جیسے کہ انہوں نے لگا بھی دیا اور اس کو پھر بڑھا بھی دیا، اور پھر مزید بھی سختیاں کرنے کی تیاریاں ہیں انڈیا کے اوپر. تو اس طرح سے جو اکنامک ناکہ بندی کی جا رہی ہے رشیا کی، تو یہ کہیں ساری دھوکے بازی تو نہیں ہے؟ امن کے نام پر مزید جنگوں کی تیاری تو نہیں ہے؟ کہیں تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھ تو نہیں رہے؟ سجاد، جو آپ نے آخری بات کہی ہے، اس کے امکانات ہیں، اور جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں یا اس قسم کی جنگی صورتحال میں ہم امن کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک عدم اعتماد دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو خدشہ ہے یہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے. لیکن ایک امید یہ ہے کہ جو بھی آپ نے زیلنسکی کی بات کی، تو زیلنسکی کی اپنی حیثیت ایک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ امریکہ کی مدد کی وجہ سے ہے. اگر امریکہ، جس طرح کہ اب امریکہ نے اس کو اسلحہ سپلائی کرنا بند کر دیا ہوا ہے، یہ جان کے کہ اب یہ جنگ بیکار، بے سود ہو چکی ہوئی ہے، بے مقصد ہو چکی ہوئی ہے، یعنی یہ کامیابی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو امریکہ کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے، اپنے اکنامک آبجیکٹیوز کے لیے، اور جب وہ بات نہیں کر پاتا ہے، کامیابی نہیں حاصل کر پاتا ہے، تو اور یا اس کو سمجھتے میں آتی ہے امریکہ کہ یہ پالیسی نئی نہیں پرانی ہے، جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے تو بڑے آرام سے چلا جاتا ہے. جس طرح آپ کے سامنے ہوا ہے کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو افغانستان اور پاکستان میں جتنی بھی انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی امریکہ نے سب نکالی اور چلے گئے، گھر چلے گئے، وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے سارا کچھ. تو یورپین یونین کے اندر بھی ایک تصادم ہے. ایک وہ حصہ ہے یورپین یونین کا جو روس کے ساتھ لڑائی جاری رکھنا چاہتا ہے، ایک وہ حصہ ہے جو روس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اب یہ ان ساری چیزوں، اس کے اندر کے بھی کانٹرڈکشن کو بھی رکھے اور ساتھ یورپین یونین کے امریکہ کے موجودہ کانٹرڈکشن کو بھی رکھے، اور پھر اسی طرح روس کی گیس پر آدھا یورپ ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت. اور جب سے روس کی گیس بند ہوئی ہے، انہوں نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے روس پر سینکشن لگائیں، لیکن اس سینکشنز کے روس کو نقصان ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان خود یورپین یونین کو ہوا ہے. آپ اس کے نتیجے میں دیکھ لیں کہ جرمنی کی جو اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہوئی ہے، اور جرمنی از دی لارجسٹ اکانومی ان یورپ، اور اس کے نتیجے میں باقی بھی سب کی اکانومیز بیٹھ رہی ہیں. تو اس سے پورا یورپ جو ہے بڑے خوفناک قسم کے ایک اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. تو یہ طویل جنگ کسی کو سوٹ نہیں کرتی. وہ ضرور یہ چاہ رہے تھے کہ روس کو ویک کیا جائے یا ڈیفیٹ دی جائے، لیکن جب ان کو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے تو دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائیں اور ایٹم بم چلائیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن وہ بہت خطرناک ہے، اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا. اور دوسری کہ ذرا عقل کے ناخون لیں اور دیکھیں کہ اگر جنگ رک سکتی ہے اور ذرا ہماری عزت بھی بچ سکتی ہے تو اس طرف چلا جائے. تو اس لیے مجھے ذرا سے امید بھی ہے، پازیٹیو ہو کے میں دیکھ رہا ہوں آج کے اس بہت بڑے تاریخی جو ملاقات ہو رہی ہے. اب آپ نے کچھ تھوڑی سی امید دلائی ہے. ویسے مجھے تو نہیں لگتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ دیوانگی کا اور ہذیان کا شکار ہے. اور دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی اپنی عمر کے جو وسیع حصے تھے وہ گزار لیے ہیں. کسی کی 75 سال عمر ہو چکی ہے، کسی کی 77 سال عمر ہو چکی ہے، اور بنی نوع انسان کی کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جنگوں کو ہوا دینا جو ہے نا، وہ اس وقت دنیا کے جو رہنما ہیں، عالمی رہنما ہیں، ان کی زندگیوں کا لگتا ہے واحد مقصد یہی بن چکا ہے، بجائے اس کے کہ ویلفیئر کی توجہ دی جائے. بہرحال آپ کوئی اس کو کوئی سم اپ کرنا چاہیں، کوئی بات بتانا چاہیں جو آپ کے ذہن میں ہو، کوئی فائنل، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی ملاقات سے کوئی ان کا نتیجہ مثبت دنیا کے لیے نکل بھی پائے گا کہ نہیں؟ فائنل ورڈ ہے. مجھے 3 امکانات نظر آ رہے ہیں. ایک یہ کہ ریئلسٹک یہ ہے کہ شاید کوئی بڑے کام نہ ہو لیکن اگلی ملاقات تک بات آگے چلی جائے. پھر ایک یہ اس سے آپٹیمسٹ طریقہ یہ کہ شاید آج بہت سارے معاملات طے پا جائیں اور اگلی ملاقات میں ہم ایک بڑی کنکلوسیو قسم کا ایگریمنٹ دیکھیں، جنگ بندی کا بھی، اور روس کی باتیں مان جائے اور ٹرمپ صاحب بھی ہیرو بن جائے. اور ایک یہ ہے کہ بڑا پیسمسٹ قسم کا یہ ہے کہ شاید آج کچھ بھی نہ طے ہو اور ہم ایک مزید تیسری جنگ کی خطرناک صورتحال کی طرف جائیں. تو میں کم از کم ریئلسٹک امکانات دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی بہت بڑی باتیں طے نہ ہوں، لیکن اگلی ملاقات کے لیے راہ ہموار ہو جائے اور اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں ہوتی نظر آئیں گی.
बहुत शुक्रिया सकलैन साहब, आपका बातचीत जारी रहेगी इस इशू के ऊपर, क्योंकि अभी ये मुलाकात होनी है। और जैसे कि सकलैन साहब ने कहा कि रियलिस्टिक व्यू भी है, ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी है और पैसिमिस्टिक व्यू भी है, यानी इस वक्त तक श्योरली कुछ नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या निकलेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हो और उन मुलाकातों के सिलसिले में दुनिया को अमन का तोहफ़ा मिल पाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया और इन दो रहनुमाओं के माबैन कुछ मामला तय ना हो पाए तो जाहिर है कि फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। दुनिया में अमन होना चाहिए, वेलफेयर होनी चाहिए, बनी नौ इंसान की फलाह होनी चाहिए। इसी दुआ के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ सजाद शफीक भट्ट को और सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।